نہج البلاغہ خطبہ نمبر 32۔ اس خطبے میں حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم ایک ایسے کج رفتار زمانے اور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا جاتا ہے۔ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے، اور جب تک مصیبت آ نہیں جاتی ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ اس زمانے کے لوگ چار طرح کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں مفسدہ انگیزی سے مانے صرف ان کے نفس کا بے وقت ہونا، ان کی دھار کا کند ہونا اور ان کے پاس مال کا کم ہونا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو تلواریں کھینچے ہوئے علانیہ شر پھیلا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے سوار اور پیادے جمع کر رکھے ہیں صرف کچھ مال بٹورنے یا کسی دستے کی قیادت کرتے یا منبر پر بلند ہونے کے لیے انہوں نے اپنے نفسوں کو وقف کر دیا ہے اور دین کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ کتنا ہی برا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت اور اللہ کے یہاں کی نعمتوں کا بدل قرار دے لو۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو آخرت والے کاموں سے دنیا طلبی کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ دنیا کے کاموں سے بھی آخرت کا بنانا مقصود رکھیں۔ یہ اپنے اوپر بڑا سکون و وقار طاری رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں اور دامنوں کو اوپر کی طرف سمیٹتے رہتے ہیں، اور اپنے نفسوں کو اس طرح سنوار لیتے ہیں کہ کچھ لوگ انہیں امین سمجھ لیں۔ یہ لوگ اللہ کی پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر اس کا گناہ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں ان کے نفسوں کی کمزوری اور ساز و سامان کی نافراہمی ملک گیری کے لیے اٹھنے نہیں دیتی۔ ان حالات نے انہیں ترقی اور بلندی حاصل کرنے سے عاجز کر دیا ہے، اس لیے قناعت کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے اور زاہدوں کے لباس سے اپنے کو سجا لیا ہے، حالانکہ انہیں ان چیزوں میں سے کسی وقت کبھی کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ اس کے بعد تھوڑے سے وہ لوگ رہ گئے کہ جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور حشر کے خوف سے جھکی ہوئی ہیں اور ان سے آنسو رواں رہتے ہیں۔ ان میں کچھ تو وہ ہیں کہ جو دنیا والوں سے الگ اور تنہائی میں پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ خوف اور ہراس کے عالم میں ذلتیں سہ رہے ہیں، اور بعض نے اس طرح خاموشی اختیار کر لی کہ گویا ان کے منہ باندھ دیے گئے ہیں۔ کچھ خلوص سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ غم زدہ اور درد رسیدہ ہیں کہ جنہیں خوف نے گمنامی کے گوشے میں بٹھا دیا اور خستگی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ ایک نمکین دریا میں ہیں کہ باوجود پانی کی زیادتی اور کثرت کے پھر وہ پیاسے ہیں۔ ان کے منہ بند اور دل زخمی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اتنا سمجھایا بجھایا کہ وہ اکتا گئے، اور اتنا ان پر جبر کیا گیا کہ وہ بالکل دب گئے، اور اتنے قتل کیے گئے کہ ان میں کمی ہو گئی۔ اس دنیا کو تمہاری نظروں میں کیکر کے چھلکوں اور ان کے ریزوں سے بھی زیادہ حقیر و پست ہونا چاہیے، اور اپنے قبل کے لوگوں سے تم عبرت حاصل کر لو۔ اس کے قبل کی تمہارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل کریں، اور اس دنیا کی برائی محسوس کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق کرو، اس لیے کہ اس نے آخر میں ایسوں سے قطع تعلق کر لیا کہ جو تم سے زیادہ اس کے شیدا تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔